کہ اگر آپ کو عزت کرانی ہے تو پہلے آپ کسی کی عزت کرنا سیکھو. آپ عزت کرو گے تو آپ کو عزت ملے گی. کل کوئی جا کر تو آپ کے کسی گھر پر حملہ کر دے, کل کوئی میرے گھر پر حملہ کر دے, میرا ورکر اٹھ کر آپ کے گھر پر حملہ کر دے, تو ہم کیا اس ملک میں یہ تشدد کی لہر اٹھانا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں شاید کہ سیاست کو اتنا گندا کر دو, اتنا لوگوں کی تضحیق کر دو, تاکہ کوئی لوگ سیاست کو ایک شجر ممنوع جو ہے وہ سمجھ کر اس کے قریب ہی نہ پھٹکنے. یہ تو بہت خوفناک بات ہے. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے جب مجھے یہ پتا چلا ہے. آپ اس کو بڑے ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں. تو وہاں پر اگر 100 آدمی جو ہے وہ گالیاں نکال رہے ہوں, احتجاج کر رہے ہوں, تو کیا یہ کوئی صحیح بات ہوگی؟ دھیان نہیں دیا. پبلک ایشوز تو ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے. ہم آتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, جذباتی تقریر کرتے ہیں, تضحیق کرتے ہیں ایک دوسرے کا چہرہ نوچتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. فلور آف دی ہاؤس جس واقعے کا ذکر کیا اور تفصیل کے ساتھ ہم تک معلومات پہنچی ہیں, بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ آپ کسی کے گھر پر جا کر حملہ کریں تو آپ کا اپنا گھر محفوظ رہے. یہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے دنیا کی کسی بھی. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. راجہ پرویز اشرف کا تاریخی اور فکر انگیز خطاب. راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ آج ہم اگر دوسرے کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو کل وہی کچھ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے, پھر ہم گھروں سے باہر نہیں نکل سکیں گے, لوگ اکٹھے ہو کر گالیاں دینا شروع کر دیں گے. راجہ پرویز اشرف نے ایسی تقریر کی کہ کانوں سے دھوئیں نکال دیے. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. جناب اسپیکر, میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ اپوزیشن کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے تو ہم ایک دو بندے جس وقت بات کر لیتے ہیں تو کوئی وزیر صاحب جو ہیں پھر اس کا ایک جامع جواب دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس طرح ڈیبیٹ کریں گے کہ ایک طرف سے بات ہو, فلور آف دی ہاؤس جس واقعے کا ذکر کیا اور تفصیل کے ساتھ ہم تک معلومات پہنچی ہیں, بہت ہی افسوسناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں ڈیوائیڈ کے دونوں طرف سے کوئی بھی اس کو ایک صحیح واقعہ نہیں یا اچھا ایک قدم جو ہے وہ قرار نہیں دے سکتا. کوئی پولیٹیکل ورکر بھی, خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہے, خواہ وہ مسلم لیگ کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, یا کسی جماعت سے بھی اس کا تعلق ہے. جناب اسپیکر, سیاست میں شائستگی, بردباری, احترام جو ہے وہ بنیادی چیزیں ہیں. ان کا ایک کلیدی کردار ہے سیاست میں. اگر خدا نہ خواستہ سیاست میں سے ان چیزوں کو نکال دیا جائے گا, اس میں طیش آ جائے گی, اس میں غصہ آ جائے گا, اس میں جو ہے وہ جنون آ جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں وہ سیاست جو ہے وہ تباہی کی طرف چلی جائے گی. پھر تو کوئی محفوظ نہیں رہے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے گھر پر جا کر حملہ کریں تو آپ کا اپنا گھر محفوظ رہے؟ یہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے دنیا کی کسی بھی. سوچ پر چلے جائیں, فکر پر چلے جائیں تو لوگ یہی کہیں گے کہ اگر آپ کو عزت کرانی ہے تو پہلے آپ کسی کی عزت کرنا سیکھو. آپ عزت کرو گے تو آپ کو عزت ملے گی. لیکن چہ جائے کہ آپ گھروں پر حملے کرنا شروع کر دیں, چہ جائے کہ آپ جا کر وہاں اس طرح کی لینگویج استعمال کریں جس سے ایک تو پاکستان کے وقار کو دھچکا لگے. آپ کے پاس کیا جواز ہے اس کا؟ یا ان کے گھر پر آپ نے بندے اکٹھے کیے, اس کا جواز کیا ہے؟ کل اگر آپ کے کسی گھر پر یہ کیا ایسے نہیں ہو سکتا؟ کیا ان کی جماعت نہیں ہے وہاں پر؟ کل جناب اسپیکر آپ جاتے ہیں لندن میں, 4 آدمی آپ کو کھڑے ہو کر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ کل آپ بازار میں جاتے ہیں تو وہاں 10 آدمی آپ کا راستہ روک لیتے ہیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں شاید کہ سیاست کو اتنا گندا کر دو, اتنا لوگوں کی تضحیق کر دو, تاکہ کوئی لوگ سیاست کو ایک شجر ممنوع جو ہے وہ سمجھ کر اس کے قریب ہی نہ پھٹکنے. یہ تو بہت خوفناک بات ہے. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے جب مجھے یہ پتا چلا ہے. آپ اس کو بڑے ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں, اور میں لیڈران سے یہ بات کروں گا, میں وزیر اعظم سے یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ اس کی تحقیق کریں کہ کون لوگ تھے, کن لوگوں نے ان لوگوں کو وہاں پر آرگنائز کیا اور ان کو ان کے گھر پر بھیجا. کیا کل وزیر اعظم صاحب نہیں جائیں گے لندن؟ کیا ایئرپورٹ سے باہر نہیں آئیں گے؟ تو وہاں پر اگر 100 آدمی جو ہے وہ گالیاں نکال رہے ہوں, احتجاج کر رہے ہوں,
تو کیا یہ کوئی صحیح بات ہوگی؟ یہ آگ مت لگائیں. یہ آگ اگر لگی اور اس کو اگر بجھایا نہ گیا تو یہ ہر گھر تک پہنچ جائے گی. یہ ختم ہو جائے گا آپ کا سارا تقدس. دیکھیں اب یہاں آپ نے پارلیمانی کونسل کی بات کی, خواجہ آصف صاحب نے بھی. 4 دن سے ہم بیٹھے اس بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے پارلیمان کا ماحول کیسے اچھا کریں. ہم نے یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پبلک ایشوز پر ہم بات کریں, یہاں ہم قانون سازی کریں. ہم تو آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک قدم بڑھتے ہیں, ہم تو 4 قدم آپ کی طرف جاتے ہیں. لیکن یہ ایک عجیب بات ہے, یہ بہت ہی دکھ کی بات, اور میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. جناب اسپیکر, یہاں اب میرا خیال ہے جو اصل کام ہے اس پارلیمنٹ کا, اس کی طرف ہم نے دھیان نہیں دیا. پبلک ایشوز تو ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے. ہم آتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, جذباتی تقریر کرتے ہیں, تضحیق کرتے ہیں ایک دوسرے کا چہرہ نوچتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو آئیں, میرا خیال ہے سب سے پہلے تو بیٹھ کر دیکھیں کہ پبلک ایشوز کیا ہیں. اسپیکر, میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر اتنا خراب ہو گیا ہے, خاص طور پہ اس صوبے میں جہاں میں رہتا ہوں, پنجاب میں, جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. میرے اپنے حلقے میں درجنوں قتل ہو چکے ہیں 2-3 ہفتے کے اندر, اور وہ نامعلوم لوگ ہیں. اور لوگ جو ہیں, میں گاؤں میں گیا وہاں جنازے پر, تو لوگ جو تھے وہ سراپا احتجاج تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ایم ہیں, کیا ہو رہا ہے. ابھی ہم نے ان باتوں پہ نہیں یہاں ڈسکس کرنا. کیا پاکستان کی, پنجاب کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کا کوئی ذمہ دار ہے یا نہیں ہے؟ مہنگائی دیکھیں آپ کدھر جا رہی ہے. ملک پہ کوئی آفت آ جاتی ہے, ہم بات نہیں کر سکتے. سندھ میں مکڑی دل ہے جو وہ لوکسٹ ہے, اس کا حملہ ہو گیا ہے, لوگوں کی تمام فصلیں تباہ ہو گئی. ہم یہاں بات نہیں کرنے پا رہے. ہم تو چھوٹے چھوٹے مسائل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لگے ہوئے. جناب والا, اس ہاؤس میں عوامی مسائل کی جو اس کے اوپر یہاں پر بحث ہونی چاہیے. میں آپ سے گزارش کروں گا, اور اس کا ماحول بنائیں. کل کوئی جا کر تو آپ کے کسی گھر پر حملہ کر دے, کل کوئی میرے گھر پر حملہ کر دے, میرا ورکر اٹھ کر آپ کے گھر پر حملہ کر دے, تو ہم کیا اس ملک میں یہ تشدد کی لہر اٹھانا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے ملک کا ماحول جب خراب ہوگا تو اس پارلیمان کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ورکر جو ہیں آپ کے کہنے پر وہاں کسی لیڈر کے گھر پر حملہ کرتے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ یہاں اپوزیشن آپ سے تعاون کرے گی؟ تو یہ ایسا ہونا ناممکن ہے. جناب اسپیکر صاحب, یہ جس ٹہنی پر ہم بیٹھے ہیں اسے ہمیں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ایک ایسی آگ لگانا چاہتے ہیں, اس سوسائٹی کو ہم تباہ کرنے جا رہے ہیں. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ خدا کے واسطے اس ملک کی سیاست کو مزید گندہ مت کریں, اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نوجوان سیاست میں آنے سے گھبرائیں. آپ سیاست کو اتنا گندہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے مفاد کی خاطر دوسروں پر ہر قسم کا کیچڑ اچھالنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں.